السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ ان تمام مظلوم کشمیریوں کے لیے جو پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ وہ آزادی حاصل کر سکیں، کشمیر آزاد ہو سکے، کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم بند ہو سکیں، دنیا کا موسٹ ملٹرائزڈ زون ملٹری وہاں سے ریموو ہو سکے، وہ فوج جو وہاں نوجوانوں کو قتل کرتی ہے، عورتوں کی عزتیں پامال کرتی ہے، کھلے عام معصوم جانوں کو، معصوم شہریوں کو، معصوم کشمیریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، ان کی آزادی کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل کوشش جاری ہے، مسلسل جدوجہد جاری ہے، اور اس کو پورا پاکستان سپورٹ کرتا ہے۔ تو آج ہم 5 فروری خاص طور پہ یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ مناتے ہیں۔ آج 5 فروری 2021 کو پورے 550 دن ہو گئے ہیں اس ظالم اقدام کو ہوئے اور پوری وادی کو ایک کرفیو میں گزارے ہوئے، جب 5 اگست کو ہندوستان میں نریندر مودی کی حکومت نے 370 اور 37 کا خاتمہ کر دیا تھا، 35 کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی وہ ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد مسلسل ایک کرفیو کی صورتحال ہے۔ پوری کشمیر کی وادی، نہ وہاں انٹرنیٹ کی سہولتیں ہیں، نہ باہر شہری گھوم سکتے ہیں، بچے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی اور کالجز بھی، اسکولز بھی نہیں جا سکتے۔ تو بڑی مشکل صورتحال میں 550 دن کشمیریوں نے گزارے ہیں۔ تو آج ہم سب نے یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، کشمیریوں کو آزادی کے لیے جو UN کی قراردادیں ہیں اس کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کے اہم دن کے موقع پہ جہاں ہم یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، وہیں پاکستان میں سیاسی یکجہتی نظر نہیں آئی۔ تمام پاکستان کے بڑے پولیٹیکل لیڈرز نے آج کشمیریوں سے یکجہتی کرتے ہوئے بڑے جلسوں سے خطاب کیا ہے، اور وہ جلسے حکومت کے بھی تھے، وہ جلسے اپوزیشن کے بھی تھے۔ ان جلسوں سے حکومت وقت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا، اور انہی جلسوں سے مریم نواز نے بھی خطاب کیا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی خطاب کیا جو کہ PDM کے سربراہ بھی ہیں۔ لیکن اس مرتبہ آج جو ایک دن تھا یکجہتی کا، جہاں ایک سیاسی یکجہتی نظر آنی چاہیے تھی، وہاں ان لوگوں نے آج بھی ایک دوسرے پر الزامات لگائے ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم میسج نہیں دے سکے پوری دنیا کو کہ اگر ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں بھی یکجہتی ہے۔ آرمی چیف نے گزشتہ روز امن کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ مسائل کو بات چیت سے حل کرنا چاہیے۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی معاملات کو بات چیت سے حل کرنے کی آپشن دی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ 5 اگست کو جو خصوصی حیثیت کشمیر کی ختم کی گئی تھی اور اس کو بحال کر دیا جائے گا تو پاکستان بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان نے کیا جس طرح اٹھانا چاہیے تھا مقدمہ عالمی سطح پر، وہ اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا، 5 اگست کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کی آواز کس حد تک سنی گئی، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھیں گے کہ ہم یہ یوم یکجہتی کشمیر سمیت تو کئی دیگر ہم ایونٹس پہ کشمیر کے حوالے سے دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس دن چھٹیاں بھی ہم مناتے ہیں، اور جلسے جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، پوسٹرز اور بینرز بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ روایت کب تک چلتی رہے گی؟ ہماری تو عمر گزرنے والی ہے، اور کیا اگلی نسل جو آئے گی وہ کشمیریوں کو اپنے ساتھ دیکھے گی، کشمیر کو آزاد دیکھے گی، یا وہ بھی ہماری طرح یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہوئے گزر جائے گی؟ تو اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر حافظ JUI سے۔ حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ اگر جڑ چکے ہیں آپ وقت دینے کے لیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب 10 سال تک تقریباً کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے، تو JUI کا ذرا کشمیر پر موقف ہم اس حوالے سے لے سکیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سے آفتاب جہانگیر صاحب ہوں گے ساتھ، اگر جوائن کر چکے ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ ماریہ سلطان صاحبہ، یہ جو 5 اگست میں خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی کشمیر کی، اس کے بعد مسئلہ کشمیر پر کیا اثر پڑا، کس طرح دیکھتی ہیں اس سارے معاملے کے بعد مسئلہ کشمیر کو؟ اور دوسرا، پرائم منسٹر نے آج ایک بات کی ہے، پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر ہندوستان 5 اگست کے اقدام کو واپس لے لیتا ہے تو ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ تو کیا ہندوستان واقعی واپس لے سکتا ہے اپنا اقدام؟ یہ 2 چیزیں ہیں میم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جو قدم اٹھایا ہے، اس کی مثال آپ کو اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ جس سے ہندوستان نے نہ صرف کشمیریوں کی شناخت کو ختم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قانونی اقدام اٹھائے ہیں، اور اب کشمیریوں کے پاس صرف ایک راستہ چھوڑا ہے، وہ یہ کہ یا تو وہ ہندوستانی شہریت اختیار کریں، اور اگر وہ ہندوستانی شہریت اختیار کرتے ہیں تو اس کے جو لوازمات
یا جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں وہ ناممکن ہے. ایک تو یہ کہ 1947 سے قبل تقریباً 7 یا 8 سال سے پہلے جو ہے زمینی شواہد دکھائے جائیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں سکونت رکھتے ہیں کہ وہ یقینی طور کے اوپر کشمیر کے باشندے ہیں. دوسری طرف یہ کہا گیا کہ 12 سال کی شواہد سکونت جو ہے نہ صرف ہندوستانی شہریت اختیار کرنے کے لیے کشمیریوں کو دکھانے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو شرائط عائد کی ہیں وہ بھی ناممکن ہے. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر جو ہے وہ یہ اپنی جو ہندوستانی شہریت ہے اس کو اختیار کریں اور اگر نہیں اختیار کرتے تو ان تمام لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈال دیا جائے گا. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو اس وقت کشمیری ہیں اور جو ہندوستانی جیلوں کے اندر ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کشمیری کونسل سے صرف اور صرف 1 سال کے لیے کی جا سکتی ہے. یعنی کہ بغیر کشمیری لائر صرف کشمیری لائر ان کے لیے صرف 1 سال تک ان کی جنگ لڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ان کو ہندوستانی لائرز جو ہے ان کے اوپر جو ہے نہ صرف اکتفا کرنا ہوگا لیکن ان کے ذریعے وہ آگے چل سکیں گے. ایک لحاظ سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو 2019 کو جو اقدام ہندوستان نے کشمیر میں اٹھائے ہیں وہ آرٹیکل 370 یا 35A کو واپس لانا ان کے لیے ناممکن ہے کیونکہ وہ کشمیر کو غیر قانونی طور پر نہ صرف اپنے اندر ضم کر رہے ہیں اور ضم کیا ہے اور اس کے بعد یہی جو فیصلہ انہوں نے کشمیر میں دیکھایا اسی فیصلے کو آپ نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں دیکھا جس میں انہوں نے اپنے شہریت کا قانون نہ صرف مسلمانوں کے لیے تنگ کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی کا تسلسل ہے جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے جو سکھوں کے خلاف جو ہے قانونی حربے استعمال کرتے ہوئے مودی کی حکومت نظر آ رہی ہے. اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کہیں ہندوستان اپنی ان اقدامات کے اوپر کسی طرح کی بھی نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوگا. اگر کوئی آپ نے نظر ثانی کروانی ہے آپ کو تقسیم میرا اسپیسیفکلی سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ 5 اگست کے اقدام کے بعد اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کا سٹیٹس متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مسئلہ کشمیر بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا اس پہ 5 اگست کا جو اقدام تھا وہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے میم؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں تقسیم ہند کے اصول کی وجہ سے وہاں موجود تھا. تقسیم ہند کے اصول کے مطابق یہ بات واضح طور پہ کہی گئی تھی کہ مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان میں جائیں گے اور ہندو اکثریت کے علاقے ہندوستان میں. اور جو یہ ریاستیں ہیں جیسے کشمیر اور 561 ریاستیں ان کے لیے 3 سٹیپ پروسیس دیا گیا تھا. پہلا یہ کہ ان کے جو مہاراجا ہیں یا جو بھی ان کے ایگزیکٹو ہیں جو بادشاہ ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سے. اس کے بعد اسٹیٹ کاؤنسل یہ فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد ایک مرجر ڈاکیومنٹ سائن کیا جائے گا. کشمیر کے معاملے میں ایک اپرائزنگ ہوئی. اس اپرائزنگ کے بعد جب اسٹیٹ کاؤنسل کی بات آئی تو اس وقت آدھا کشمیر پاکستان کے پاس تھا آدھا کشمیر ہندوستان کے قبضے میں تھا. ایسی صورتحال میں اقوام متحدہ نے یہ بات کہی کہ اس بات کا فیصلہ کہ کشمیر کدھر جائے گا اس کا فیصلہ بہرحال کشمیری عوام کریں گے اور حق خود ارادیت سے کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو دونوں ممالک کے اوپر بین الاقوامی عدالت قانون عدالت انصاف جو ہے نہ صرف اس کے اوپر فریق بنے گی اقوام متحدہ کی طرف سے لیکن اس کا جو ہے وہ دونوں ممالک کے اوپر اسی طرح عائد ہوئے گا. اس لیے اس وقت جو ہندوستان نے کیا ہے وہ صرف اور صرف ایک غیر قانونی نہ صرف حرکت ہے بلکہ تقسیم ہند جس کے تحت یہ دونوں ملک بنے ہیں اس کی بھی نفی کرتے ہیں. تو اقوام متحدہ کے اندر بالکل ٹھیک ہے. حافظ حمداللہ صاحب آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں سر. خاص طور پہ JUIFA کو آج اس لیے ہم نے بلایا ہے کہ 10 سال آپ لوگوں نے کمیٹی کی سربراہی آپ کے پاس رہی کشمیر کمیٹی کی. کیا کیا آپ کی پارٹی نے کشمیر کے لیے حافظ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عدنان بھائی. دیکھیے پہلے تو آپ یہ معلوم کر لیں کہ کشمیر کمیٹی یا پارلیمنٹ کی جو بھی کمیٹی ہو اس کی حیثیت کیا ہے ان کی فیصلوں کی حیثیت کیا ہے. لہٰذا میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں ہیں وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹیاں ہوں یا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں ہوں اس میں کشمیر کمیٹی بھی شامل ہے. کشمیر کمیٹی کی فیصلوں کی حیثیت سفارشات کی ہوتی ہے لہٰذا وہ سفارشات حکومت کو دیتی ہے. آگے اس سے آگے کشمیر کمیٹی کی حیثیت ایگزیکٹو کی نہیں ہے نہ وہ انفورس کر سکتا ہے. وہ حکومت وقت کو سفارشات دے سکتی ہے کہ یہ تجاویز ہے یہ سفارشات ہے اس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ سفارتی سطح پر ہو بین الاقوامی دنیا سے رابطے کی سطح پر ہو اقوام متحدہ
وہاں پہنچنا ہو، مطلب OIC میں آپ نے کیا کرنا ہے، اقوام متحدہ میں کیا کرنا ہے، UN سیکورٹی کونسل میں آپ کیا کر سکتے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آپ کا کیا کردار، کیا رول ادا کرنا چاہیے، اس قسم کی سفارشات کمیٹی دے سکتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بعثت کشمیر کمیٹی چیئرمین کے اس حوالے سے مؤثر، باقاعدہ تکمیل کے ساتھ، بڑے احاطے کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا ہے، یہاں تک کہ اس کے 10 سالہ جب وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، مودی کی حکومت بھی رہی اس وقت، اس سے پہلے کانگریس کی حکومت بھی رہی، کسی نے یہ جرأت نہیں کی کہ مقبوضہ کشمیر کی وہ حیثیت جو 370 اور 35A کے تحت جو حیثیت ان کو دی گئی تھی، ایک مستقل شناخت، وہ ختم نہ کر سکے۔ لیکن جب سے یہ سٹیٹمنٹ کنفیوزنگ ہے حافظ صاحب، یہ سٹیٹمنٹ بڑی کنفیوزنگ ہے سر۔ آپ نے کہا جی مولانا صاحب چیئرمین تھے تو ان کی جرأت نہیں ہوئی، تو کیا مولانا صاحب کے ڈر کی وجہ سے ان میں جرأت نہیں تھی؟ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کے ڈر کی وجہ سے، ادھر دو چیزیں ہیں، آپ کی ریاست، یہ مسئلہ صرف حکومتوں کے نہیں ہے، حکومت ریاست کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ دو ریاستوں کے درمیان مسئلہ ہے، لہٰذا جب، اور اس کی ایک بین الاقوامی حیثیت بھی ہے، جیسے کہ ماریا بی بی نے اس کی تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کیا، حکومتوں کی سنجیدگی کی بھی بات کی جاتی ہے، آپ کے ملک کی استحکام، سیاسی اور معاشی استحکام کو بھی دیکھا جاتا ہے، بین الاقوامی دنیا کی منافقت، ان کی رول، ان کی کردار کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب آئیے، ایک فریق ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان اور ان کی لیڈرشپ، دوسری طرف آپ دیکھیں مودی یا دلی وہ حکومت ہے، اور ادھر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی دنیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ بعثت ایک وکیل مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک سفارتکار کا کردار ادا کیا ہے، ایک باقاعدہ مسلسل انداز میں، لیکن جب سے دہشت گردی کی جنگ آئی، یہ جو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ تھا، اس نے ثانوی حیثیت اختیار کی۔ آج کل جو حکومت 2.5 سال سے آئی، اس کی ترجیحات میں مقبوضہ کشمیر شامل نہیں تھی، صرف ٹرمپ کی اس بات سے کہ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی، وہ ایئرپورٹ پر آ کے 92 کپ دوسری دفعہ جیت کے وہ جشن منا رہے تھے۔ ہوا کیا؟ 5 اگست 2019 کو اسی ٹرمپ نے اس کی حیثیت کو ختم کر کے، 370 کی جو حیثیت تھی وہ ختم کر کے اس کو دلی کا حصہ بنا دیا۔ گزشتہ حکومتوں میں یہ جرأت نہ کر سکے مودی، اور گزشتہ حکومتوں میں جب کشمیر کمیٹی کی چیئرمین ہماری پاس تھی، وہ نہ کر سکتے ہوں۔ حافظ صاحب، آپ ایک سیاسی ورکر ہیں، آپ نے بطور سینیٹر بھی کام کیا ہے، مطلب ایک عام شہری اگر اٹھ کے یہ الزام لگا دے کہ موجودہ حکومت نے ایک سودا کر دیا کشمیر کا، تو اس کی بات تو بندہ اس کو رسپانس کر سکتا ہے، لیکن ایک پولیٹیشین اگر یہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہو بندہ، اور حافظ حمداللہ جیسی شخصیت تو بیٹھی ہو اور وہ صرف الزام لگا دے، کیا آپ کے پاس کچھ ثبوت ہیں اس کو بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ نہیں، دیکھیے، میری بات سنیے نا، میری بات سنیے، جب مشرف نے دہشت گردی کے خلاف ایک ایسی جنگ میں ملک کو دھکیل دیا جو مقبوضہ کشمیر وہ ثانوی حیثیت اختیار کر گیا، موجودہ حکومت جو آیا، جس کو آپ نیم سویلین حکومت کہہ سکتے ہیں، نیم سویلین حکمرانی کہہ سکتے ہیں، اس حکومت کی ترجیحات میں مقبوضہ کشمیر تھا ہی نہیں۔ آپ ثبوت کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے، الیکشن سے پہلے میں آ رہا ہوں نا، اچھا چلو، آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں نا میرے بھائی۔ جی بول رہے ہیں۔ ایک تو آپ میں ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں، بات یہ ہے، الیکشن سے پہلے میں آ رہا ہوں، جواب میں لے لینا۔ آپ نے کہا ترجیحات میں شامل نہیں ہے، پرائم منسٹر عمران خان کی کوئی ایک سپیچ مجھے بتائیں جس میں کشمیر کا تذکرہ نہ ہو۔ عمران خان تو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں سر۔ بھائی میری بات سنیں، اسی پر میں آپ کا سوال ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے پاس شواہد موجود ہے، میڈیا میں ریکارڈ پر موجود ہے، دیکھیں ان کی بیانات موجود ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر کے مسئلے، مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کرے، ان کے مینیفیسٹو میں موجود ہے۔ کیا کشمیر کے مسئلے کا حل 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تشریح کیا ہے؟ ذرا بتائیے۔ وہ یہ کہ گلگت بلتستان آپ کا، مقبوضہ کشمیر ہندوستان کا، لداخ چین کا، کیا یہ ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مودی کے لیے دعا کرے کہ مودی الیکشن میں کامیاب ہو، مودی کی کامیابی میں مقبوضہ کشمیر کی مسئلے کا حل ہے، یہ کیا ہے؟
میں رسپانس لے لوں اس پہ سیکورٹی سر، بڑی امپورٹنٹ بات کر گیا، میں اس پہ رسپانس لے یا نہیں دیا؟ لوں۔ آفتاب جہانگیر صاحب 3 ایلیگیشن ہے سر، ایک یہ کہ آپ نے کشمیر کے مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا، دوسرا آپ کشمیر کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں 3 حصوں میں، تیسرا عمران خان صاحب دعا مانگتے تھے، اور وہ تو خیر اس جلسے میں بھی تھا بطور صحافی جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مودی جیت جاتا ہے تو ہم بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، یہ بات تو خیر میں نے بھی خود بھی سنی ہے، سب لوگوں نے سنی ہے۔ تو یہ 3 ایلیگیشن ہے کہ آپ مودی کے جیتنے کے لیے دعا کرتے تھے، لہٰذا یو کمپرومائزڈ آن کشمیر ایشو سر۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو مولانا صاحب سے سوال کیا اور میرے خیال میں وہ اس کا جواب دینا نہیں چاہ رہے تھے شاید، یا انہیں پتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان اپنی پسند سے جو ہے وہ 2 دفعہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ وہ اپنی پسند سے لیتے تھے، یہ نہیں کہ ان کو فورس کیا جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ مجھے یہی کمیٹی چاہیے۔ لیکن اس دوران آپ ان کی سفارتی جو ترجیحات تھی وہ بھی دیکھ لیں، جو ان کے معاملات تھے وہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا دنیا کا سفر کیا، کتنا اس مسئلے کو اٹھایا، کہاں تک لے کر گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ صرف وہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کی اتنی فکر کیوں تھی؟ کیونکہ 2 دفعہ یہ بارگین کر کے جو ہے یہ میں ان کے ٹرن پہ ان سے پوچھ لوں گا، ان کے ٹرن پہ یہ بات میں پوچھ لوں گا ان سے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ میرا یہ آئیڈیا میں یہ سمجھتا ہوں عدنان کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی کی حکومت ہے اور وہ اگر جیتتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بات چیت کرنے میں ہمیں آسانی پیدا ہو، لیکن وہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور وہ غلط ہوا تو اس کے بعد سے خان صاحب جو ہے اس کو جو ہے مسلسل، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کا فورم ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی فورم ہو، کشمیر کے ایشو کو وہ مسلسل اٹھا رہے ہیں، اور کشمیر کے ساتھ جس طرح ہم کھڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تیسری بات یہ کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت انڈیا خود بہت بڑی مصیبت کے اندر ہے۔ اس وقت تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہمیں آپس میں سارے معاملات کرتے، لیکن کشمیر کے ایشو کے اوپر ہمیں ایک ہونا چاہیے تھا۔ نہیں وہ تو نہیں ہوئے نا آفتاب صاحب، وہ آپ لوگ نہیں ہوئے۔ عمران خان صاحب اگر آج این آر او کی بات نہ کرتے تو کیا ہو جاتا سر؟ آج اگر تنقید نہ کرتے اپوزیشن پہ، پی ڈی ایم پہ، تو کیا فرق پڑنا تھا؟ عدنان، بات یہ ہے کہ آج بھی جیسے وہ جا کے کوٹلی میں انہوں نے جلسہ کیا اور جو بات کی ہے انہوں نے تو وہ یہی کی ہے، لیکن کیا ہے کہ این آر او سے مراد یہ ہے کہ جب یہ بات یہی کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں این آر او دو گے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، این آر او سے ہٹ جائے تو بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں، کل کے آخری دن تھا نا اجلاس کا، اور آج 5 تاریخ کو چھٹی تھی۔ آفتاب بھائی 2 چیزیں، آفتاب صاحب 2 چیزیں نا، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن میں یکجہتی ہونی چاہیے تھی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ یکجہتی ہو، جب آپ اپوزیشن کو چور کہیں گے، اپوزیشن پر الزام لگائیں گے، اپوزیشن کو کہیں گے کوئی این آر او کی بھیک مانگ رہی ہے، مطلب آج کے دن بھی آپ لوگ یہ کہیں گے تو ان سے کیا توقع کریں گے آپ سر؟ نہیں، آپ اس کو عدنان، آپ اس کو وہ کر رہے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ چور کہہ لیں، لیکن ایک ایشو اتنا بڑا ہے کہ جس میں میرے چور ہونے نہ ہونے میں تو ثابت ہوگا کہ میں چور ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن وہ ایشو اتنا بڑا ہے کہ جس کے لیے ہم نے آج 70 سال ہو گئے، لاکھوں آدمی کی قربانیاں دے دی، اپنی بہنوں کی عزتوں کی سودے کر لیے، ہم نے سب کچھ کر لیا، اور اس کو صرف اس بنیاد کے اوپر کل کا اجلاس تھا، اگر اس میں اپوزیشن کے لوگ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جی 5 تاریخ کل ہے اور کل اجلاس نہیں ہوگا، آج ہم کشمیر پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی بات جو کی وہ اپنی ہی بات کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ صورتحال ہے کہ وہ نہ اپوزیشن حکومتی لوگوں کو سننا چاہتی ہے، اور جس طرح انہوں نے کل ایوان چلایا تو اس سے یکجہتی کا تصور پیش ہی نہیں ہوتا۔ اس پہ بات میں کرتا ہوں، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد ماریہ سلطان صاحبہ سے کشمیر کمیٹی پہ پوچھوں گا کہ وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے، اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے پاکستان انٹرنیشنل بھی، اور دوسرا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کون سے آپشنز موجود ہیں 5 اگست کے اقدام کے بعد۔ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ماریہ سلطان صاحبہ، کشمیر کمیٹی کا رول کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے اور کتنا افیکٹو ہے 5 اگست کے بعد؟ کیا ہم صرف یوم یکجہتی کشمیر مناتے رہیں گے، یا کشمیریوں کی ہمیں انٹرنیشنلی اہم فورمز پر آواز اٹھانے سے ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یا کس طرح، کیا آپشنز کیا ہیں 5 اگست کے معاملے کو لے کے پاکستان کے پاس؟ دان صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ کشمیر کمیٹی بہت اہم کمیٹی ہے، کیونکہ نہ صرف یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے ٹریجرر کا کام دیتی ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر، لیکن یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اندرونی طور کے اوپر آپ کشمیر کے لیے کون سے قانونی سفارشات مرتب کریں گے، اور اس کے بعد آپ کس طرح ان کا
جو ہے اطلاق کریں گے. مثال کے طور کے اوپر اس وقت 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان نے جو قوانین پاس کیے ہیں اس کے بعد کشمیریوں کی حق کی شناخت کشمیر سے ختم کر دی گئی ہے جو مقبوضہ کشمیر ہے. اس لیے سب سے پہلا کام تو ہمیں اس وقت یہ کہنا چاہیے، کشمیر کمیٹی کو یہ کرنا چاہیے کہ جو کشمیری شناخت ہے بالخصوص وہ جو مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے اس کو جو ہے آپ تحفظ دیں. اس کو تحفظ دینے کے لیے ظاہر ہے آپ کو اپنی قانون ساز اسمبلیوں کا ساتھ لینا پڑے گا اور کشمیر کمیٹی جو ہے یہ سفارشات مرتب کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات حافظ صاحب نے کہی ہے وہ میں اس کی تائید کرنا چاہوں گی، کیونکہ دیکھیں جو کشمیر کے مسئلے کو سب سے بڑا نقصان جو ہے اس وجہ سے پہنچا کہ ہندوستان نے کشمیر کی جو جدوجہد آزادی ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی. اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ نہ صرف آپ اس بات کو واضح کریں کہ آرٹیکل 1 کے تحت جو اقوام متحدہ کا آرٹیکل ہے اس کے مطابق نہ صرف تحریک آزادی کشمیر جدوجہد کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق جو لوگ حق خود ارادیت کے لیے جنگ لڑتے ہیں ان کو نہ صرف سیاسی معاشی بلکہ عسکری طور پر بھی تمام اقوام متحدہ کے ممالک کی طرف سے نہ صرف ان کا ساتھ دینا جو ہے ان کے حق پر جانب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جو اس قسم کی جنگ لڑتے ہیں. دوسری طرف جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے جو بین الاقوامی فورمز ہیں جیسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، یہ اس طرح کے علاوہ جو کیمیکل ویپنز کنونشن ہے، ان تمام جگہوں کے اوپر جہاں بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ کشمیریوں کے خلاف جس قسم کا سلوک ہندوستان کی طرف سے روا کیا گیا ہے اس کے خلاف جب تک آپ ایک لیگل جو ہے امپلیمنٹیشن نہیں لیں گے تب تک یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو چاہے وہ OIC ہو، کہ آپ ہندوستان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر پیدا کر سکیں. لیگل کس طرح لیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں؟ کیا معاملہ لے کر جایا جائے؟ 550 دیکھیں آپ نے کچھ نہیں ایسا کیا. متحدہ میں جاتے ہیں تو اب تو آپ کے پاس معاملہ بہت سیدھا ہے کیونکہ تقسیم ہند کی بات ہے اور اصول کی بات ہے، تو اس کے علاوہ تو اس میں تو آپ کے پاس اقوام متحدہ کی ریزولوشنز بھی موجود ہیں اور اس کے بعد اقوام متحدہ باخود جو ہے بین الاقوامی عدالت انصاف کے ذریعے ہندوستان کے اوپر نہ صرف سینکشنز لگا سکتی ہے لیکن اس کو پابند بھی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یونائٹنگ فار پیس کرتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ امریکہ کی دوستی کی جو ہے کی وجہ سے شاید اتنا فعال نہ رہے مسئلہ کشمیر میں، تو آپ یہ جو طاقت ہے جس کے تحت ہندوستان پہ سینکشنز لگ سکتی ہے، ہندوستان کے خلاف طاقت استعمال کی جا سکتی ہے، اس کو آپ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے آپ سفارتکاروں کو کام کرنا پڑے گا، آپ کی حکومت کو کام کرنا پڑے گا. میں یہ آتا ہوں دوبارہ اس سوال پہ کہ 5 سے 50 دن میں پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں وہ میں اس پہ اگلی دفعہ اگلے سوال میں یہ پوچھوں گا میں آپ سے. حافظ حمداللہ صاحب، سر 2 چیزیں ہیں. ایک تو کچھ اعتراض اٹھائے تھے آفتاب جہانگیر صاحب نے کہ اگر اتنی غیر فعال کمیٹی تھی تو مولانا صاحب کیوں بار بار خواہش کر کے اس کمیٹی کی سربراہی لیتے تھے. دوسرا سر، آج یوم یکجہتی کشمیر ہے تو یکجہتی تو مطلب ہوتا ہے بھائی چارے کا، محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا، لیکن پیغام یہ جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان کا سیاسی طبقہ، حکومت اور اپوزیشن آج کے دن بھی متحد نہیں ہے، ان میں یکجہتی نہیں ہے. یہ بڑا نیگیٹو میسج گیا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ آج کے دن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بجائے کشمیر کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اقدام کیا جاتا؟ سر 2 چیزیں آپ کے لیے. دیکھیے عدنان صاحب، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے، گزشتہ 10 سال مولانا صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین رہے. ایک کام کرے یہ موجودہ حکومت، بار بار کشمیر کمیٹی کی چیئرمین مولانا صاحب نے کیا کیا ہے، آپ وہ رپورٹ نکال دیں، اسمبلی میں پیش کر دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ 5 اگست جیسے ماریا نے کہا، 5 اگست 2019 کے بعد اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ کون ہے آپ کے امور کشمیر کی وزیر کون ہے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے. آپ خود دیکھیں وسیم بادامی کے ساتھ وہ کلپ ان کا نکالے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کلبھوشن پاکستان میں ہے یا کلبھوشن کو رہا کیا گیا ہے ہندوستان کے حوالے کے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا دارالحکومت کا نام کیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے. ان کو مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے کا الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے. آپ یہ پوچھئے ان کے تقریباً 50 سے زیادہ ایسے اراکین اسمبلی ہے کہ آج بھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے. حافظ صاحب کیسے پوچھیں؟ آج سارا دن میرا پروڈیوسر کال کر کے پاگل ہو گیا بیچارہ. وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کال اٹھانا کیا، میسج کا رپلائی تک کرنا گوارا نہیں کیا. کس سے پوچھیں جا کے؟
میں تو یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے نام لے لیا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچارہ کشمیر کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ اس حکومت کی سنجیدگی دیکھیں کہ جو جموں کشمیر کے مسئلے کے امور کشمیر کے لیے وزیر کس قسم کا منسٹر ہونا چاہیے، آپ بتائیے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے آپ بتائیے۔ اور کشمیر کمیٹی کا چیئرمین صرف خانہ پوری کے لیے کس کو رکھا ہے، آپ بتائیے، یہ مناسب ہے؟ یہ ہے ان کی سنجیدگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ اس دن جو یوم یکجہتی کشمیر ہے، اپوزیشن اور حکومت کو ایک پیج پر ہونا چاہیے تھا، متفقہ ایک اتحاد اور وحدت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اور اس میں بھی میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں۔ وہ اس لیے، آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر کا مسئلہ آیا، یہ حکومت اپوزیشن منت زاری سماجت کر رہی تھی، یہ حکومت بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب کمیٹی بیٹھی تو وزیر اعظم آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ کرونا کے مسئلے میں دیکھیں، وزیر اعظم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ گلگت کے مسئلے پر دیکھیں، گلگت بلتستان کے وزیر اعظم آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے اتنے بڑے بڑے ایشو تھے جس میں حکومت اور حکومتی پارٹی اور ان کا وزیر اعظم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ ان کے ایک اور بات، جی چلو بول لیں ایک بات اور، آپ اس حکومت کی سنجیدگی یہاں سے دیکھیے۔ آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہم مناتے ہیں۔ گزشتہ کل اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا، اس حکومت نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے قرارداد بھی نہ لا سکے، اور تاریخ میں یہ نہیں ہوا ہے کہ قرارداد پاس نہ ہو۔ ان کی ترجیحات میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کشمیر شامل نہیں ہے۔ جیسے اجلاس شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ نے کشمیر کے حوالے سے قرارداد لے کے آنا تھا، جموں کشمیر کے حوالے سے پیش کرنا چاہیے تھا۔ کیوں پیش نہیں کیا آپ نے؟ آپ کی ترجیحات میں گالی گلوچ کے علاوہ اور کیا ہے؟ سر آپ لوگ اپنی ترجیحات میں رکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے تھے تو مولانا صاحب پی ڈی ایم کی سربراہ ہیں سر، وہ کہہ دیتے کہ آئیے آج مل کر کشمیر کی بات کرتے ہیں، بجائے اس کے الزامات لگائیں دوسرے پہ۔ میری بات سے دیکھیں، میری بات سے ہم تو ان کے مطابق ان کے کہنے کے مطابق ہم تو ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرے کی بات تو وہ نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ سر ان جیسے ہو گئے نا، انہوں نے بھی نہیں کیا، آپ نے بھی نہیں کیا، تو دونوں ایک جیسے ہیں۔ سر میں ایک عام پاکستانی ہوں، دیکھیں حکومت لیڈ کر رہا ہے۔ نہیں عدنان بھائی میں ایک بات کر لوں، دیکھیں ہمیشہ ان چیزوں کا انیشیٹو لیتا ہے حکومت کو کرنا چاہیے تھا۔ حکومت آ کے فوراً گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ کرتا ہوں، ریاست جموں کشمیر کی تاریخی کہانی کیا ہے، پرانی کہانی کیا ہے؟ صرف ایک جملہ میں کہوں گا، جلدی سر، 1846 میں ریاست جموں کشمیر کو راجہ گلاب سنگھ نے 75 لاکھ روپے کے عوض انگریز حکومت کے ہاتھوں فروخت کیا۔ 5 اگست 2019 کو آج کے راجہ گلاب جو عمران خان کی شکل میں انہوں نے ہندوستان مودی کے حوالے کیا اور فروخت کیا، ادھر قیمت 75 لاکھ روپے، یہاں ہمیں قیمت بتایا کتنی قیمت تم نے وصول کی، کس شکل میں قیمت وصول کی کہ تم نے مقبوضہ کشمیر کو مودی کے حوالے کیا۔ آفتاب صاحب، سنجیدگی گورنمنٹ کی بہت زیادہ سوالات ہیں سر اس پہ، وہ کشمیر امور کے وزیر ہوں، کشمیر کمیٹی ہو اور گورنمنٹ کے اقدامات ہوں، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات ماریہ سلطان صاحبہ کر گئیں کہ ہم نے اس مسئلے کو بہت جگہوں پہ اٹھا دیا، لیکن جو لیگلی اس کو لے کے چلنا چاہیے تھا وہاں بڑی کمی رہی، اور پاکستان کو ابھی بھی بڑا ایکٹیولی ایک رول پلے کرنا پڑے گا۔ 550 دن ہو چکے ہیں سر، نتائج نہیں نکل سکے۔ اگر پاکستان بڑا ہی ایکٹیولی رول پلے کر رہا ہے کشمیریوں کی آواز اٹھانے میں، اور 5 اگست کے اقدامات کے خلاف دنیا بھر کو اگر باور کرا رہا ہے، تو اس کے رزلٹس نہیں ہیں سر، صفر پہ کھڑے ہیں ہم آج بھی۔ اچھا عدنان، مجھے کیونکہ یہ ماریہ سلطان صاحبہ ماشاءاللہ ایک اس چیز کی ماہر ہیں، میں اس سے صرف ایک سوال اپنی نالج کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماریہ صاحبہ یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کے علاوہ جیسے میں انڈیویجول بھی کوئی عالمی عدالت میں جا سکتا ہے شخص، یا کوئی ادارہ، کوئی ایک گروپ جا سکتا ہے عالمی عدالت کے اندر کہ جی یہ کشمیر کا ایشو لے کر؟ انصاف میں نہیں جا سکتے، لیکن آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جا سکتے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز اس کے اوپر اتفاق کریں کہ وہ دائرہ کار عالمی عدالت انصاف دیتے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر میں ہمارے پاس جو چیز ہمارے حق پہ جاتی ہوئی ہے، جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں، اس میں دونوں ملک کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں عالمی عدالت انصاف تک کی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی، جس کے لیے ہم اقوام متحدہ کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مٹیریل چینج ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی زمینی تبدیلی آتی ہے
जो आर्टिकल 370 और 35A की शक्ल में मौजूद थी पाकिस्तान के अंदर टाइम भी कितना और रहता है मुझे हिंदुस्तान बता के अंदर देना। भी, कि आप स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई ज़मीनी तब्दीली आती है तो बैनुल-अक़वामी जो अदालत इंसाफ है उसको अक़वाम मुत्तहिदा जो है कश्मीर के उस स्टेटस को वापस लाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हमें तो इस बात का अफसोस है कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम पार्टीज जो कमेटीज हैं जिनको ये काम करना चाहिए था वो भी फाल नहीं हुई हैं, और अगर वो फाल नहीं हुई है तो हमें उसके लिए जो है ना सिर्फ बाकायदगी से काम करना होगा लेकिन उस पर बड़े वाज़ेह तौर पे आगे बढ़ना होगा। इस वक्त फर्क ये है कि बोस्निया के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक आम ग्रो रसाई हासिल कर सकते हैं। वो तमाम कश्मीरी जो अभी अफेक्टेड है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की वजह से वो वहाँ तक जा सकते हैं। जो कश्मीरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो जिन्होंने ये जुल्म सहा है वो भी ये रसाई वहाँ तक हासिल कर सकते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, ओवर टू यू सर। कश्मीर का मामला जो है हमारे मैं मारिया साहब, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं एक चीज को समझने के लिए कहा था, क्योंकि देखिए आपको पता है कि यूरोप के अंदर हमारे कश्मीरी भाई बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर रहते हैं और माशाल्लाह बड़े वेल ऑफ भी हैं, वो अदालती खर्चात भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उन्हें भी चाहिए, अगर पाकिस्तान के साथ साथ उन्हें भी चाहिए कि वो भी वहाँ की जो अदालत में जाए, जैसे अभी आपने बताया कि वो जा सकते, तो उनको जाके। सर आफ्ताब साहब, गवर्नमेंट आपकी है ना सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बता दिया कि यूएन की करारदादों में कि जमीनी तब्दीली नहीं होगी। उसके लिए पूछा था कि मैं जी मतलब ये कि जो मेरा ताल्लुकात है वहां पर मैं उनको इस्तेमाल करके उनसे कह सकता हूँ कि भाई आप ये क्यों नहीं जाते। अच्छा, जहां तक सवाल रह गया, अभी आपने एक बात मौलाना साहब ने की ही थी। देखिए मौलाना साहब ने ये बड़े मजे से कह दिया कि जी ये सारा काम जो है हमारे हुकूमत का है। ये हुकूमत के साथ साथ ये पिछले 70 साल की हुकूमत का भी तो है, ये 2 साल की हुकूमत का नहीं है। तो जो यहाँ तक इस हाल तक पहुंचे, ये बहुत अच्छे अच्छे वक्त आए थे जब ये अपने बच्चों को दूसरों की जंगों में ना झोंकते, उस वक्त ये बार्गेन करते कि भाई तुम्हारी जंग लड़ने से पहले हमारा मसला भी तो हल करो, समझे ना। दूसरों के लिए जब आपने जंग लड़ी, मदरसों को बच्चों को भेजा, मुजाहिदीन के नामों से भेजा, वो बड़ा अच्छा वक्त था बार्गेन करने का। लेकिन जो बात इन्होंने कही कि इनके पास भी तो पूरी तफसीर मौजूद होगी ना मौलाना फजलुर रहमान के पास, कि जो उन्होंने कमेटी के इजलास बुलाए, क्योंकि उसके मिनट्स भी इनके पास मौजूद होंगे, ये वही दे दे आपको अदनान भाई कि हमने ये सिफारिशात पेश की थी जिसको जरदारी ने नहीं माना, जिसको नवाज शरीफ ने नहीं माना, समझे ना। अब हमने 5 अगस्त का इक़दाम आपकी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ ना, तो सर आप इसको हाईलाइट करेंगे, इसके ऊपर तो करेंगे ना काम। लेकिन उससे ये जंग तो हमारी 70 साल से है, ये जंग हमारी कोई 2.5 साल से नहीं है, जंग तो हमारी 70 साल से है। इसलिए कि इसको ये कहना कि अब ये इस जंग का रुख तब्दील हो रहा है और इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहब, जल्दी से कुछ कहना चाहती है तो कह दें, 30 सेकंड। मारिया की अंदरूनी सूरत-ए-हाल भी मारिया साहब के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और हमें उस तब्दीली के मुताबिक अब इकदाम उठाने पड़ेंगे, ना सिर्फ अपनी कौमी असेंबली के अंदर लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पे। अगर आप ये नहीं उठाएंगे तो जो सूरत-ए-हाल आपको 2019 के बाद जिसका सामना है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप मुत्तहिद नहीं होते इन अंदरूनी और पॉलिटिकल कंसेंसस और वैसे भी कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, मारिया सुल्तान साहबा, हाफिज अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर है, लेकिन हिंदुस्तान की हथकंडे इस मुल्क के अंदर आज भी जारी हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM ने अपना जलसा और वो जलसा बाजोड़ के अंदर था, जहां बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया और पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए। और फुटेज हसन साहब आप चला दें और दिखाएं कि किस तरह नारेबाजी हुई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई, रियासत के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई। लेकिन वहाँ के बाजोड़ के मकामी लोगों ने उस सारे नैरेटिव को निगलेक्ट किया, रिजेक्ट किया। 5 जगहों पे PTM ने जलसा करने की कोशिश की। हसन साहब ज़रा फुटेज लगा दें अगर आपके पास है भाई, या कहीं से मंगवानी है आपने, वो लगाइए ताकि देख सकें कि किस तरह 5 मुख्तलिफ जगहों पर जलसा करने की कोशिश की गई PTM की जानिब से। लेकिन PTM की जो मकामी आबादी थी, आप देख रहे हैं कि किस तरह बैनर्स उठा के PTM आज ये जलसा करना चाहती थी, जिसमें ये नारे भी लगाए गए पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़। और ये लोग पथराव कर रहे हैं, वहाँ के मकामी लोग हैं जिन्होंने उनको वहाँ से भगाया। 5 मुख्तलिफ जगहों पर गए, 5 जगहों से भगाया गया, क्योंकि मकामी लोग ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का नैरेटिव है, दुश्मन का नैरेटिव है। कभी भी अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाने चाहिए, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाने चाहिए। और ख़ास तौर पे 5 फरवरी के दिन जब हम यौम यकजहती कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो PTM क्यों गैर मुल्की एजेंडे को पाकिस्तान में फ़रोग़ देना चाहती है। तो ये मेरे ख़्याल में हमें सल्यूट पेश करना चाहिए
बाजोड़ की गयूर आवाम को, जिन्होंने दुश्मन के जो एजेंट हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को गाली देना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने भरपूर इक़दाम किए हैं। और दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए और उसके लिए वो PTM जैसे फोरम को इस्तेमाल करता है। तो बाजोड़ की आवाम ने PTM के नैरेटिव को और PTM के जलसे को यकसर मुस्तरद कर दिया। यहीं तक नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।